نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اب جانتے ہیں کہ آج کی اس نشست کا موضوع ہے زکوٰۃ سے متعلقہ مسائل، اور اگرچہ یہ موضوع بہت تفصیلی ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ 20 سے 25 منٹ میں اس کو مکمل کیا جائے۔ جہاں تک زکوٰۃ کے فضائل کا تعلق ہے یا زکوٰۃ نہ دینے پر وعیدوں کا تعلق ہے، اس کا یہ موقع نہیں ہے۔ فی الحال تو صرف یہ بتانا ہے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے اور زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں، یعنی زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے اور زکوٰۃ کب دینی ہوتی ہے، کس کو دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن شریف میں تقریباً 70 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور سورہ بقرہ جہاں سے ابتدا ہوتی ہے اسی کی دوسری یا تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور آگے ومما رزقناہم ینفقون۔ اب زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے، ارکان اسلام میں سے آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بعد زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے۔ جو اعتقادی رکن ہے یعنی کہ توحید، اس کے بعد جو عملی ارکان ہیں اس میں پہلے نمبر پر نماز اور پھر زکوٰۃ۔ نماز قولی عبادت ہے اور جسمانی عبادت ہے، یعنی نماز میں جسم کو حرکت دینی ہے اور کچھ بولنا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مالی عبادت ہے۔ روزہ یہ جسمانی عبادت ہے۔ حج سب کا مجموعہ ہے، قولی، مالی، جسمانی۔ اب قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے تقریباً جہاں نماز کا ذکر فرمایا وہیں پر ساتھ میں فوراً زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا، بلکہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم مسلمانوں کو زمین کے اندر تسلط دیں یعنی حکومت دیں تو وہ یہ کریں گے کہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ دیں گے۔ اور اسی طریقے سے اس زکوٰۃ دینے کو ایمان کی مین نشانیوں میں سے بیان کیا ہے۔ تقریباً قرآن شریف میں ہر جگہ پر جہاں مومنین کی صفات ہیں، خواہ وہ 19ویں پارے میں سورہ فرقان کا آخری رکوع ہو، وہ 18ویں پارے میں سورہ مومنون کا پہلا رکوع ہو، وہ 29ویں پارے میں سورہ معارج کا پہلا رکوع ہو، ہر جگہ پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر کیا ہے۔ اور زکوٰۃ کے بارے میں جہاں تک نہ دینے کی وعیدیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ اس کا موقع نہیں ہے، قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں زکوٰۃ نہ دینے کی وعیدیں بھی اللہ نے بتائی ہیں۔ اور پھر زکوٰۃ دینا، تو زکوٰۃ دینے میں ایسا لگتا ہے پیسے کم ہو گئے چونکہ نکال دیے ہم نے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جیسے ہمارے زمانے میں انحطاط ہے اسلام کا، یعنی کہ اسلام سے ہم لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو جیسے ایک نعرہ ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو لوگ کہتے ہیں میرا مال میری مرضی۔ بھائی میرا مال ہے، میں دوں یا نہ دوں، کم دوں یا زیادہ دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارا مال نہیں ہے، یہ مال میرا ہے۔ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مال تم نے کس طریقے سے کمایا ہے؟
جس طریقے سے بھی کمایا وہ میں نے دیا ہے، خواہ تم نوکری کر رہے ہو، تم کھیتی باڑی کر رہے ہو، جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، افرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بتایا اور سمجھایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کہتے کہ سارا مجھے دے دو، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سال میں ایک دفعہ دو، صرف 2.5% دے دو، 97.5 تم رکھ لو، 2.5% مجھے دے دو۔ تو جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں ایسا لگتا ہے کم ہو گیا، اور اس کے مقابلے میں سود جو اسلام آنے سے پہلے بھی تھا، اسلام آنے کے بعد بھی، اب یہ الگ بات ہے کہ سود کی 2 قسمیں ہیں، بہرحال اس کا یہ وقت نہیں ہے۔ سود میں ایسا لگتا ہے پیسے زیادہ ہو رہا ہے، یعنی کہ چاہے وہ سود اس لحاظ سے ہو کہ جیسے آج کل بینکوں میں ہوتا ہے کہ قرض لے لیا ہم نے بینک سے یا کسی شخصیت سے یا کسی ادارے سے، 1 لاکھ قرض لیا ہے اور واپس کر رہے ہیں 1,20,000 1,30,000 1,40,000، تو سود جو دے رہا ہے وہ کہتا تھا میں نے 1 لاکھ دیا ہے لیکن مجھے اس کے اوپر 20 30 40 پرافٹ ملا ہے، وہ نام اس کو دیتا ہے پرافٹ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، جو تم سود کا لین دین کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اضافہ ہو گیا، اللہ کیا اضافہ نہیں ہوا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، جو تم زکوٰۃ دیتے ہو شرط یہ کہ اللہ کی رضا ہو، تو یہی لوگ اپنا مال بڑھانے والے ہیں، حالانکہ لگتا ہے کہ کم ہو گیا۔ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، یہ 2.5% دے کر 97.5 پاک ہو گیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ یہ تمہارا ہے ہی نہیں ہے تو میرا ہے، لیکن چلو 2.5 مجھے دے دو، 97.5 تمہارا ہو گیا اور وہ پاک بھی ہو گیا۔ یہ تو چلیں مختصراً قرآن شریف سے زکوٰۃ کے بارے میں، اور پھر جیسے حدیث میں نے شروع میں خطبے میں پڑھی ہے، کئی احادیث ہیں کہ جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزوں پر، اس میں پہلا تو اعتقادی ہے جس کو توحید ہم کہتے ہیں، اگرچہ اس کے بھی شعبے ہیں، توحید کے بھی شعبے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، لیکن اس کے بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ تو زکوٰۃ کی جو فرضیت کی شرائط ہیں ظاہر ہے وہ نماز سے مختلف ہیں، اس لیے کہ نماز تو تقریباً یوں کہہ لیجئے کہ ہر دوسرے بندے پر فرض ہے، اس لیے کہ نماز کی فرضیت کی شرائط میں مسلمان ہونے کے ساتھ عاقل اور بالغ ہونا ہے، بلوغت کے بعد نماز فرض ہے، اور صرف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عقل مند نہیں ہے، جیسے بعض لوگ معاشرے میں ہوتے ہیں نیم عقل، جس کو اردو میں باولا کہتے ہیں، یا بالکل پاگل ہوں جس کو مجنون کہتے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ مکلف نہیں ہے، لیکن ایسے لوگ تو بہت کم ہیں۔ تو جس شخص میں عقل بھی ہے اور وہ بالغ ہو گیا اس پر نماز فرض ہے، لیکن زکوٰۃ ہر ایک پر فرض نہیں ہے۔ ایک رف آئیڈیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ شاید والی بات ہے کہ 1000 میں سے 50 لوگوں پر فرض ہوتی ہے بس، یا اس سے بھی کم۔ اب یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہوتی ہے، کن مالوں پر زکوٰۃ دینی ہے، کب دینی ہے اور کس کو دینی، اب ہم اس کی طرف آتے ہیں۔ ایک لفظ بڑا مشہور ہے کہ صاحب نصاب، کہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اب جو آپ لوگ سن رہے ہیں، ظاہر ہے کہ ہر شخص صاحب نصاب بھی نہیں ہے، لیکن علم ہونا چاہیے مستقبل میں ایسا کئی دفعہ ہو جاتا ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میرے اوپر زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال لے لیں، اگرچہ آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، کہ اکثر گھر میں خواتین کی ملکیت میں سونا ہوتا ہے، زیور کی شکل میں ہوتا ہے، یا ویسے ہی رکھا ہوتا ہے کہ کل کو بچوں بچیوں کو شادیوں میں کام آ جائے گا، اس کی زکوٰۃ سالہ سال کوئی دیتا ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ جانتے ہیں کہ امہات المؤمنین میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ انہوں نے سونے کا ایک کڑا کنگن پہنا ہوا ہے، پوچھا ام سلمہ زکوٰۃ دیتی ہو؟ تو ان کے علم میں اس وقت تک نہیں تھا، تو کہا کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اچھا اگر تم اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی ہو تو پھر تیار رہو کہ یہ جہنم کی آگ کے 2 کنگن ہوں گے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام طور پر جو یہ سمجھا جاتا ہے عام ماحول میں، معاشرے میں، کہ 7.5 تولہ سونا ہوگا تو ہی زکوٰۃ دینی ہے ورنہ نہیں، چنانچہ ساری زندگی کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ تو اس لیے آپ کے لیے جاننا لازمی ہے، ٹھیک ہے ابھی آپ صاحب نصاب نہیں ہیں، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے آپ صاحب نصاب بن جائیں، یا آپ نہیں ہیں، آپ کا بھائی ہے، آپ کا والد ہے، آپ کی والدہ، آپ ان کو بتائیں اور سمجھائیں کہ بھائی زکوٰۃ تو آپ دیتے نہیں ہیں، نماز تو آپ بڑی پابندی سے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کا حکم ہے اور یہ سال میں 1 دفعہ دینا ہے۔ صاحب نصاب یعنی نصاب والا، یہ کون ہوتا ہے؟ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ان 4 چیزوں کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت، یہ تو ان کا اجمال، اب اس کی تفصیل میں ہم آتے ہیں۔ نمبر 1 سونا۔ سونے کے اندر ضرورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر کوئی مرد یا خاتون یہ سمجھتی ہے کہ یہ تو میرا زیور اور میں استعمال کرتی ہوں، یا یہ میں نے ضرورت کے لیے رکھا ہوا ہے کہ کل کو میرے بچی کی شادی ہوگی تو میں اس کو دوں گی، یہ تو میری ضرورت ہے، سونے میں ضرورت کا کوئی اعتبار نہیں، سونے پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے، خواہ وہ زیور کی شکل میں ہو یا ویسے بسکٹ کی شکل میں لے کر رکھ لیا ہے، پیسے آ گئے تھے کہیں پر یا اچھا ریٹ مل گیا یا کوئی مجبور بیچ رہا تھا کہ چلو کل کو اس کا زیور بنا لیں گے، سونے پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ ابھی میں اس پر آتا ہوں کہ کتنے سونے میں۔ چاندی، اب سونا ہو یا چاندی ہو یہ اکثر مردوں کے پاس ہوتا ہی نہیں ہے، خواتین کی ملکیت میں ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ نعوذ باللہ یہ حیلہ بناتے ہیں، اور حیلہ اللہ کے ساتھ نہیں چلتا ہے، کہ زیور کا وہ نہ خاتون اپنے آپ کو مالکہ ظاہر کرتی ہے نہ مرد، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کی کوئی زکوٰۃ دیتا ہی نہیں۔ یعنی جب شادیاں ہوتی ہیں تو خاتون کو سسرال کی طرف سے بھی کچھ زیور ملتا ہے، اس کے والدین بھی کچھ زیور دیتے ہیں، لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیور والدین نے دیا اس کے مالک والد ہیں، جو ملا ہے سسرال کی طرف سے اس کا مالک یا تو شوہر ہے یا سسر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 گھروں کا مہمان بھوکا رہ جاتا ہے، تو اس کی زکوٰۃ کوئی بھی نہیں دیتا، اور وہ ساری زندگی سونا اسی طرح رہتا ہے چاہے وہ کم ہو یا زیادہ ہو۔ تو سونے پر ہر حال میں زکوٰۃ ہے۔ اب ٹھیک ہے مرد کی ملکیت میں اگر سونا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ تو خاتون کا ہے، تو اب خاتون یا تو زکوٰۃ دے دے یا وہ سونا بیچ کر زکوٰۃ دے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے نقد پیسے۔ نقد پیسے خواہ وہ پاکستانی کرنسی کی شکل میں ہو، خواہ وہ کسی اور کرنسی کی شکل میں ہو، خواہ وہ اپنی ملکیت میں اپنی جیب میں ہو، گھر میں رکھے ہوئے، اپنے بینک اکاؤنٹ میں موجود ہیں، کسی کو قرض دے رکھا ہے، یہ سب نقد میں شامل ہے۔ اب ساتھ ساتھ ہم ہر چیز کی تفصیل لے لیتے ہیں۔ یہ جو 4 چیزیں ہیں نا، سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت، یہ تو آپ کو یاد ہو گئی۔ ضروری نہیں کہ یہ 4 چیزیں ہوں، کوئی ایک ہی چیز ہو یا 2 ہوں اور ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر بن جائے، تقریباً آج کل 1,35,000 اس کا ریٹ ہے، تو وہ شخص صاحب نصاب ہو گیا۔ اب وہ چاند کی تاریخ نوٹ کر لے کہ میں کس تاریخ کو صاحب نصاب بناؤں چاند کی، اگلے سال جب وہی چاند کی تاریخ آئے گی تو میں زکوٰۃ دوں گا یا دوں گی، بیچ میں لاکھوں کروڑوں آتے رہیں جاتے جائیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ لوگوں کی جو غلط فہمیاں وہ کئی طرح کی ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک کا مہینہ جیسے روزوں کا مہینہ ہے تو یہ زکوٰۃ کا بھی مہینہ ہے۔ یاد رکھیں رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے، اس لیے کہ ضروری تو نہیں کہ ہر شخص یکم رمضان کو ہی صاحب نصاب بنائے، کوئی محرم میں بنا ہوگا، کوئی سفر میں، کوئی ربیع الاول میں، کوئی ربیع الثانی میں۔ لیکن چلیں اب لوگ یہ کہتے ہیں معلوم ہونے کے بعد بھئی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمیں یاد ہے کہ ہم کب صاحب نصاب بنے تھے، ہیں ہم صاحب نصاب، تو ٹھیک ہے وہ اپنی آسانی کے لیے رمضان کی کوئی تاریخ ایک دفعہ مقرر کر لیں، چاہے وہ یکم رمضان ہو، 5 ہو، 10 ہو، لیکن پھر اس میں اگلے سالوں میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ ہر سال اس تاریخ کو دیکھیں کہ آج میرے پاس ان 4 چیزوں میں سے کیا ہے اور 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ ادا کر دیں۔ اب سونا عام طور پر گھروں میں 1 تولہ، 1.5 تولہ، 2 تولہ، 3 تولہ ہوتا ہے، چونکہ 1-1.5 تولہ کا بھی چھوٹا سا سیٹ بن سکتا ہے
تو آج کل مہنگائی کی وجہ سے بھی، ورنہ جب لوگوں کے پاس گنجائش اگر ہوتی بھی تھی، اب بھی ہو، تو کئی لوگ اپنی بیٹی کو، بہو کو 6 تولہ 7 تولہ زیور پہنا دیتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ 7.5 ہو جائے گا تو پھر اس کو زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی، پھر تو قیامت آ جائے گی اگر زکوٰۃ دینی پڑ گئی، تو چلو 7 تولہ دے دیتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں، حالانکہ 7 تولہ کیا ہو سکتا ہے 1 تولے پر بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ وہ کیسے؟ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے، یہ جو 3 چیزیں اور بتائی گئی ہیں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، مال تجارت بھی نہیں ہے، نقد پیسے بھی نہیں ہیں، تو پھر تو صحیح ہے، جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، اس لیے کہ خاتون کی ملکیت میں کچھ پیسے ہوتے ہیں، بے شک 1 روپیہ کیوں نہ ہو۔ یاد رکھیں، خاتون کی ملکیت سے مراد یہ ہے کہ ایک تو وہ پیسے ہیں جو اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا والد اس کو مہینے کے خرچ کے لیے دے دیتا ہے، کہ اس سے راشن منگوانا، دودھ منگوانا، ایرا وغیرہ، وہ اس کی ملکیت شمار نہیں۔ لیکن کبھی اس کا شوہر، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا والد، اس کا داماد، اس کی بیٹی اس کو 500، 1000، 2000، 5000 دیتے ہیں کہ یہ لیں، اب وہ اس کی مالکہ ہو گئی۔ جب اس کی وہ مالکہ ہو گئی تو اب یہ نہیں دیکھنا کہ 7.5 تولہ سونا تو ہے ہی نہیں، اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تو 1 تولہ بھی بن جاتا ہے، اس لیے کہ 1 تولہ ہی 2,10,15,000 کا ہے، بیچیں گے تو بھی 2 لاکھ کا بک جائے گا، بنوائیں گے تو 2,15، 2,20 کا، تو 1 تولہ بھی ہوگا تو بھی زکوٰۃ فرض ہو گئی، چونکہ ساتھ میں اس کے پاس 10 روپے ہیں جس کی وہ مالکہ ہے۔ اب اگلا حیلہ بہانہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی خاتون کمائی نہیں رہی، یہ زکوٰۃ کیسے دے، کہاں سے دے، کیوں دے؟ تو اس حیلے کا حل موجود ہے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ اس نے حساب لگایا کہ میری ملکیت میں 2 لاکھ کا زیور موجود ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہو گئی ہے، اب 2 لاکھ پر کتنی زکوٰۃ ہے؟ 5,000۔ اب یا تو وہ 5,000 اس کی طرف سے کوئی اور زکوٰۃ ادا کرے، اس کو بتا کر اس کی اجازت سے، خواہ وہ اس کا شوہر ہو، اس کا بیٹا ہو، اس کا والد ہو، کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ آپ پر فرض ہے، آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، میں آپ کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں، ہو جائے گی ادا۔ یا خاتون خود کسی سے قرض لے زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے، کوئی صورت نہیں ہے تو تھوڑا سا سونا بیچے، وہ بیچ کر پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ چنانچہ گھروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ گھر کا سربراہ قربانی کر لیتا ہے، حالانکہ گھر میں ہو سکتا ہے 5 بندوں پر قربانی واجب ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ تو کماتے ہی نہیں، کما تو سربراہ رہا ہے، تو وہ قربانی کوئی اور کرتا ہی نہیں، حالانکہ اس خاتون پر بھی قربانی واجب ہے، اس لیے کہ وہ بھی صاحبہ نصاب ہے۔ رہی بات اس کے پاس پیسے نہیں ہیں جانور خریدنے کے یا حصہ ملانے کے، تو اس کی وہی ترکیب ہے کہ یا تو وہ کسی سے قرض لے 15-20 ہزار اور حصہ ملائے جانور میں، یا اس کی طرف سے اس کا والد، اس کا بیٹا، اس کا شوہر اس کو پیسے دے اور وہ ایک حصہ ملا لے، یا پھر وہ سونا بیچے اتنا اور وہ قربانی کرے، چونکہ اس پر قربانی واجب ہے۔ تو سونے کے اندر یہ بات واضح ہو گئی کہ 7.5 تولہ کا اعتبار اس وقت ہے جب کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہو، اور اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے، اس کا امکان موجود ہے گھروں میں، بعض خواتین ہوتی ہیں ان کی ملکیت میں پیسے ہوتے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے، یہ چیز ایسی ہے کہ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ حیلہ آپ جو ہے کسی بندے سے نہیں کر رہے، یہ اللہ سے کرنا ہے آپ نے۔ اگر آپ کی ملکیت میں پیسے موجود ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس پیسے نہیں، تو جھوٹ آپ اللہ سے بول رہے ہیں، تو یہ بھی مسئلہ واضح ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں نقد پیسے۔ نقد پیسوں کے اندر ضرورت کا اعتبار ہے، کیا مطلب؟ 2-3 طرح کے طبقات ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جن کی ماہانہ آمدنی ہے، کئی ملازم ہیں ان کو تنخواہ ملتی ہے، خود اپنا کوئی کاروبار ہے اور اس سے آمدنی ہر مہینے آتی ہے، لیکن اس شخص کا خرچہ مہینے کا کتنا یہ دیکھا جائے گا اگر اس کو مہینے کے بعد وہ آمدنی آتی ہے یا تنخواہ آتی ہے۔ ہر شخص کا خرچہ مختلف ہو سکتا ہے کوئی 20,000 میں گزارا کر لیتا، ہو سکتا ہے کسی کا 1 لاکھ میں نہ ہوتا ہو۔ تو اگر ایک شخص کی تنخواہ 1.5 لاکھ ہے، میں ایک مثال دے دیتا ہوں، لیکن اس کا خرچہ بھی 1.5 یا 2 لاکھ ہے اور اس کے پاس کوئی بچت ہے ہی نہیں، کوئی سیونگ نہیں ہے، تو یہ صاحب نصاب نہیں بنا۔ 2 لاکھ ہے اور اس کا خرچہ بھی 2 لاکھ ہے، اس کے پاس 2 لاکھ آ گئے، ایسا لگ رہا ہے یہ صاحب نصاب ہو گیا، یہ صاحب نصاب نہیں بنا، چونکہ یہ تو اس کا خرچہ، اس کی ضرورت ہے۔ صرف پیسوں کے اندر ضرورت کا اعتبار ہے، لیکن یاد رکھیے
یہ اعتبار اس وقت تک ہے جب تک اگلے پیسے آنے۔ کیا مطلب؟ ایک شخص کے پاس کسی بھی طریقے سے 5 لاکھ آ گئے، اب یہ کہتا ہے کہ میرا تو 2 یا 3 مہینے کا خرچہ بھی 5 لاکھ ہے، لیکن اس کو مہینے کے بعد تنخواہ بھی ملنی ہے، تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا خرچہ بھی ہے، چونکہ اس کا جو خرچہ تھا وہ تو تنخواہ سے پورا ہو رہا ہے، اب یہ جو اس کے پاس آ گئے یہ ایکسٹرا ہیں، یہ ضرورت سے زائد ہیں، تو یہ شخص صاحب نصاب بن چکا ہے۔ قرض مائنس کرنا ہے۔ قرض مائنس کرنے کا مطلب کہ اگر کسی کی ملکیت میں پیسے کسی بھی طریقے سے آ گئے، وراثت میں مل گئے، کہیں سے کوئی کاروبار میں پرافٹ آ گیا اور یہ شخص مقروض بھی ہے، تو یہ اپنا قرضہ مائنس کرے گا۔ 5 لاکھ آگے کسی کے پاس، لیکن یہ 3 یا 4 لاکھ کا مقروض ہے، اس نے قرضہ بھی دینا ہے، تو وہ مائنس کرے گا، گویا کہ 5 لاکھ نہیں آئے بلکہ آئے 2 لاکھ ہیں۔ اگر کسی کو قرض دے رکھا ہے، کسی کو 2 لاکھ دیا ہوا ہے، 3 لاکھ دیا ہوا ہے، اور اب اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، اس کے پاس جو پیسے تھے وہ اس نے کسی کو دے دیے، تو یہ شخص یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ہیں اس کے پاس، ہاں اس نے اس کو قرض دے رکھا ہے 2 لاکھ، وہ اسی کے ہیں، اب بھی یہ صاحب نصاب ہے۔ اس کے 2 حکم ہیں۔ نمبر 1، ہر سال جب یہ زکوٰۃ کا وقت آتا ہے جو اس نے طے کیا ہوا ہے، تو جب وہ آئے گا تو وہ جو اس نے قرض دے رکھا ہے، خاص صرف وہ ہو یا اور اس کے پاس پیسے موجود ہیں، اس کو اس کے ساتھ اس قرض کو شامل کرے اور اس کی زکوٰۃ بھی یہ نکال دے۔ اگر یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا، سال بعد، 2 سال بعد، 3 سال کے بعد اس کو پیسے مل جاتے ہیں، قرضہ واپس مل جاتا ہے، تو بیچ کے سالوں کی زکوٰۃ اس کو دینی پڑے گی۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ ہاں کوئی شخص یہ کہتا ہے، سمجھتا ہے کہ بھائی میرے پیسے ڈوب گئے، مجھے پتہ یہ پیسے ملنے ہی نہیں، تو ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے وہ نہ دے زکوٰۃ، لیکن بالفرض کبھی مل گئے 5-10 سال کے بعد، تو بیچ کے سالوں کی زکوٰۃ اس کو ادا کرنی پڑے گی۔ چوتھی چیز ہے مال تجارت۔ مال تجارت اس چیز کو کہتے ہیں جو اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، جس کو ہم کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا۔ اب چاہے اس میں دکاندار طبقہ ہو، دکان چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی بھی چیز کی دکان ہو جو حلال کام ہے، جو بھی چیز وہ خریدتا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، چاہے کل بیچوں گا، چاہے 1 مہینے بعد یا سال کے بعد یا روزانہ، تو وہ مال تجارت ہے۔ جب وہ زکوٰۃ دیتا ہے، جب وہ دن آ گیا، جیسے مثال ہے 1 رمضان آ گیا، اب ایک شخص کی دکان ہے، اب وہ دیکھ لے کہ دکان میں کتنا مال موجود ہے۔ ہاں اس میں ایک رعایت ہے، اور وہ رعایت یہ ہے کہ لمسم ریٹ لگا لے۔ لمسم کا کیا مطلب؟ یعنی اب وہ ہر ایک چیز کا کہ یہ 10 روپے کی، یہ 20 کی، یہ بہت مشکل ہے، ہول سیل ریٹ بھی نہ لگائے، بلکہ وہ یہ ریٹ لگا لے کہ بھئی دیکھو یہ دکان میں تمہیں دے رہا ہوں، یہ کتنے کی لوگے؟ وہ کہتے ہیں میں 2 لاکھ کی لے لوں گا، میں سامان سمیت 3 لاکھ کی، تو اجازت ہے کہ یہ اس کے اوپر زکوٰۃ دے دیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ مال تجارت پر زکوٰۃ ہے۔ خود دکان اگر اس کی اپنی ہے تو دکان کی مالیت پر بھی زکوٰۃ نہیں ہے، جو مشینری ہے اس پر بھی زکوٰۃ نہیں۔ کسی شخص کی کوئی فیکٹری ہے، وہ کوئی مصنوعات بناتا ہے، کوئی بھی ہو، اب وہ فیکٹری 20 کروڑوں کی ہے، جو اس کے اندر مشینری ہے وہ بھی کروڑوں کی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ جو محصولات ہیں، جو اس سے چیز حاصل ہو رہی جس کو اس نے بیچنا ہے، اس پر زکوٰۃ ہے۔ اسی سے 2-3 مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ کئی لوگ یہ کہتے پوچھتے ہیں کہ بھائی ہماری ملکیت میں ایک پلاٹ ہے یا ہماری ملکیت میں ایک مکان ہے، خواہ مکان خالی پڑا ہوا ہے یا ہم نے وہ مکان کرائے پر دے رکھا ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی؟ یا ہماری زرعی زمین ہے، ہمارے اپنے علاقے میں زرعی زمین ہے، تو کیا اس زرعی زمین کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو یاد رکھیں کہ مال تجارت اگر وہ ہے تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ جو آپ کے پاس ایک اور پلاٹ ہے، اگر تو وہ آپ کو وراثت میں ملا ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر آپ نے وہ خود خریدا ہے اور 100% آپ کی یہ نیت تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے گا اس دن اس کی کرنٹ ویلیو آپ لگائیں۔ پلاٹ آپ نے لیا تھا 5 لاکھ کا، اب اس سال اس کا ریٹ ہے 10 لاکھ، تو 10 لاکھ پر زکوٰۃ دیں گے آپ نے پلاٹ لیا تھا 5 لاکھ کا، ویلیو گر چکی ہے 3 لاکھ ہوگی، تو آپ زکوٰۃ دیں گے 3 لاکھ پر۔ یہ اس وقت ہے جب وہ مال تجارت ہو۔ اگر آپ نے اس نیت سے خریدا ہے، کوئی واضح نیت آپ کی نہیں ہے، آپ نے یہ سوچا ہے کہ کل کو یہ میرے بچوں کے کام آ جائے گا، بچے بڑے ہوں گے ان کو مکان بنا کر دے دوں گا، دیکھوں گا جب کبھی میری گنجائش بنی تو میں خود مکان بنا لوں گا، یا خود رہوں گا یا بچے رہیں گے، یا میں یہ مکان کرائے پر چڑھا دوں گا، تو یہ مال تجارت نہیں ہے۔
یہ کروڑوں کا پلاٹ ہو، کروڑوں کا مکان ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ آپ کے استعمال میں گاڑی ہے، اس کے اوپر وہ کروڑوں کی گاڑی کیوں نہ، اس پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت۔ یہ جو آپ کے پاس گاڑی ہے، جو آپ کی دکان ہے، جو آپ کا پلاٹ ہے، وہ ان 4 چیزوں میں سے کسی میں بھی نہیں آ رہا۔ آپ کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک آپ استعمال کرتے ہیں، ایک آپ کی اولاد استعمال کرتی ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ گاڑی پر اسی وقت زکوٰۃ ہوگی جب کوئی انویسٹمنٹ کے لیے لیتا ہو، جیسے کئی لوگوں کا کاروبار ہوتا ہے، گاڑیاں لیتے ہیں بیچتے ہیں، لیتے بیچتے ہیں، تو جب اگلے سال وہ دن آئے گا تو وہ دیکھیں گے میرے پاس کتنی مالیت کی موٹر سائیکلیں جو میں نے بیچنے کے لیے لی ہوئی ہیں یا گاڑیاں موجود ہیں، تو اس کی کرنٹ ویلیو پر وہ زکوٰۃ دیں گے۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ضرورت کی چیزوں پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، خواہ وہ لاکھوں کی ہو، وہ کروڑوں کی ہو، زکوٰۃ صرف ان 4 چیزوں پر ہوتی ہے۔ ایک 5ویں چیز ہے اور وہ ہے ضرورت سے زائد چیزیں۔ اچھا، یہ جو 4 چیزیں آپ کو بتائی گئی، عام طور پر ہم کہہ سکتے ہیں 80-90% طبقے کے پاس یا تو یہ 4 چیزیں ہی نہیں ہوتی ہیں، یا اگر ہوں بھی تو ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی بنتی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شخص صاحب نصاب نہیں ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کے اوپر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے، لیکن اس کے اوپر قربانی واجب ہے اور صدقۃ الفطر واجب ہے۔ یہ آپ نے سمجھ لیا کہ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے اور قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جس پر زکوٰۃ فرض تو نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر واجب ہے اور قربانی واجب ہے، اور وہ شخص زکوٰۃ وصول نہیں کر سکتا ہے۔ جو شخص صاحب نصاب نہیں ہے وہ زکوٰۃ وصول کر سکتا ہے، بس وہ سید نہ ہو۔ ابھی آگے جا کر میں زکوٰۃ کے مصارف بتاؤں گا، اس میں ایک آدھ بات آ جائے گی۔ اچھا، اب یہ ایسا کون سا شخص ہے کہ جس پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہے؟ 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد۔ ضرورت سے زائد یہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ ضرورت کی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اکثر لوگوں کے استعمال میں ہوتی ہیں، ضرورتیں مختلف ہیں، جس کو اللہ نے جتنا دیا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ ایک شخص صاحب نصاب نہیں ہے، اس کی گاڑی انعام میں نکل آئی، اس کو گاڑی کسی نے گفٹ دے دی، لیکن یہ گاڑی اس کی ضرورت سے زائد نہیں ہے، گاڑی وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے گھر کے اندر بعض وہ برتن ہوتے ہیں جو ویسے تو استعمال نہیں ہوتے، لیکن جب مہمان آتے ہیں تو ہم نکالتے ہیں، وہ بھی ضرورت سے زائد نہیں ہے۔ گھر کے اندر شو پیس جو اگر بہت مہنگے ہوں، عام طور پر تو سینریاں وغیرہ 100، 200، 500 کی، کوئی شو پیس بہت مہنگا ایسا ہوتا نہیں ہے کہ ایسا بندہ جس پر زکوٰۃ بھی فرض نہ ہو وہ لاکھوں کا شو پیس کیسے خریدے گا؟ تو ضرورت سے زائد کی فہرست یہ ہر آدمی کو خود ہی پتہ چل جائے گی، پتہ چل سکتی ہے۔ ایسے برتن جو سالہ سال 10 سال 15 20 سال استعمال نہیں، وہ ضرورت سے زائد ہے۔ ایسے بسترے جو سردی میں آپ نکالتے ہیں، مہمان آتا ہے نکالتے ہیں، وہ آپ کی ضرورت ہے۔ ایسا بستر جو 15 20 25 30 سال آپ نے نکالا ہی نہیں، وہ ضرورت سے زائد ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن یہ 4 چیزیں اور یہ 5ویں چیز ضرورت سے زائد، اگر یہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی مالیت بن جائے، اسی میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے جو میں نے آپ کو مکان اور پلاٹ بتایا تھا۔ کیا مطلب؟ ایک شخص ایک مکان میں رہتا ہے، اس کا ایک مکان اور بھی ہے، وہ کسی بھی طرح اس کو وراثت میں مل گیا، اس کو گفٹ مل گیا، اس کو انعام مل گیا۔ اب یہ اس کے اوپر ہو سکتا ہے زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ایک مکان اس کا ذاتی موجود ہے، اس میں رہتا ہے، ایک مکان اور بھی ہے جس میں یہ رہتا نہیں، اس نے کرایہ پر دیا، زکوٰۃ نہیں ہے اس کے اوپر۔ لیکن اگر اس مکان کی مالیت اتنی ہے کہ اس کو بیچ کر حج کیا جا سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، حالانکہ زکوٰۃ اس کے اوپر فرض نہیں ہے، حج فرض ہو جائے گا اس پر، چونکہ وہ ضرورت سے زائد مکان ہے اور اس کی مالیت اگر 10 لاکھ سے اوپر ہے تو حج بھی فرض ہو گیا، اور زکوٰۃ اس پر فرض نہیں ہے، لیکن اس پر قربانی بھی واجب ہے اور اس پر صدقۃ الفطر بھی واجب ہے، اور یہ شخص زکوٰۃ وصول بھی نہیں کر سکتا۔ کسی شخص کے پاس 2-3 گاڑیاں، ایک گاڑی اس کے استعمال میں ایک کھڑی رہتی، ویسی شوقیہ لی ہوئی ہے فضول میں، یہ بھی ضرورت سے زائد ہے، زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ہاں قربانی بھی واجب ہے۔ اب اگر یہ کہتا ہے بھائی میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، میں قربانی کہاں سے کروں؟ تو بھائی یا تو قرض لے کر کرے، وہ چیز بیچ کر کرے، وہ آپ کا مسئلہ ہے۔
کہ زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے۔ حج وہ کہتا ہے میں کیسے کروں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تو بھائی وہ جو آپ کے پاس پلاٹ یا مکان جو ایکسٹرا پڑا ہوا ہے وہ بیچیں نا۔ مولانا اشرف تھانی صاحب رحمہ اللہ کو ان کے والد نے ایک پلاٹ گفٹ دیا اور کہا بیٹا یہ پلاٹ رکھ لو، تمہارے کام آئے گا، چونکہ ان کا اپنا مکان نہیں تھا، چھوٹا سا مکان جو وراثت والا تھا وہ تو تھا جس میں مشترکہ رہتے تھے، لیکن الگ سے ذاتی نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ سنایا اپنے والد صاحب کو، کہا ابا جان میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، میں یہ بیچ رہا ہوں اور بیچ کر حج پر جا رہا ہوں۔ والد صاحب نے سمجھا ارے بیٹا ابھی تو تمہاری بہنوں کی شادیاں رہتی ہیں، پھر کر لینا حج۔ کہا نہیں، میرے اوپر حج فرض ہو گیا ہے، میں یہ مکان بیچ رہا ہوں اور بیچ کر میں جا رہا ہوں حج پر۔ اب آج کل جو لوگوں کے ہیلے بہانے ہوتے ہیں نا کئی چیزوں میں، وہ یہ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ قربانی ہو، خواہ وہ زکوٰۃ ہو یا وہ حج ہو، کئی لوگوں پر حج فرض ہوتا ہے وہ حج کرتے ہی نہیں ہیں، اور بہانہ کیا ہوتا ہے، بھائی ابھی تو میں نے بیٹے کی شادی کرنی ہے، میں نے ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، میں نے مکان بنانا ہے۔ یاد رکھیے یہ جتنی چیزیں نا یہ ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں اگرچہ وہ کرائے کا ہی کیوں نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس ایکسٹرا چیز ایک موجود ہے، یا آپ مکان آپ کا بے شک اپنے آپ کہتے ہیں میں نے بنانا ہے، دوسرا مکان بیچوں گا، اس کو بناؤں گا، یہ ابھی فی الحال آپ کی ضرورت نہیں، آپ پر حج فرض ہو چکا ہے۔ ٹھیک ہے زکوٰۃ آپ پر نہیں، جیسے تفصیل بتا دی گئی، لیکن قربانی واجب ہے۔ آپ یا تو قرض لے کر قربانی کیجئے یا تھوڑا سا حصہ بیچیے اور پھر آپ قربانی کیجئے۔ تو اسی سے یہ بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے کہ آج کل کے ماحول معاشرے میں گھر کے اکثر افراد پر قربانی واجب ہوتی ہے، قربانی کرتا ہے صرف گھر کا سربراہ، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کی طرف سے کافی ہو گئی۔ یہ کوئی اعتکاف نہیں ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ گئے تو پورے محلے کی طرف سے کافی ہو گیا۔ قربانی ہر شخص پر اگر انفرادی واجب ہے تو وہ اس کو کرنی ہے۔ زکوٰۃ اگر انفرادی فرض ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، خواہ وہ زکوٰۃ وہ چیز بیچ کر، سونا بیچ کر دے دیں یا قرض لے کر دے دیں۔ وقت چونکہ زیادہ ہو رہا ہے، بس میں آتا ہوں مصارف کی طرف اور پھر بات ختم کرتے ہیں۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، یہ تو چلیں اندازہ ہو گیا کہ زکوٰۃ فرض کس پر ہے۔ اچھا سال کے بیچ میں جتنے پیسے آ رہے ہیں نا، کسی کا کوئی کاروبار ہے یا کاروبار نہیں ہے، وہ ایک دفعہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، سال کے بیچ میں وہ کنگلا ہو گیا یا بہت پیسے آ گئے، اس کا کوئی اعتبار نہیں، سوائے اس کے کہ ایک چیز کا اعتبار ہے۔ مجھے کنگلے سے یاد آیا کہ ایک شخص اگر قلاش ہو جائے، کیا مطلب، ایک شخص ایک دفعہ صاحب نصاب بن چکا، کبھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ یہ مقروض ہو گیا، اس کی ملکیت میں پیسے رہے ہی نہیں، یا پیسے ہیں 50,000 لیکن یہ 1.5-2 لاکھ کا مقروض ہو چکا ہے، کوئی علاج کروانا پڑ گیا، کسی کا قرض لینا پڑا، اب یہ شخص صاحب نصاب نہیں رہا، آئندہ جب وہ تاریخ آئے گی اس نے زکوٰۃ نہیں دینی۔ اب جب یہ دوبارہ جب کبھی صاحب نصاب بنے گا تو نوٹ کرے گا، لیکن اگر یہ کنگلا نہیں ہوا ہے، بیچ میں پیسے کم زیادہ ہوتے رہے، اس نے صرف جب سال کے بعد وہ دن آئے گا، جیسے اکثر لوگ یکم رمضان کرتے ہیں، تو دیکھے گا آج میری ملکیت میں 4 چیزوں میں سے کیا ہے، اگر نصاب کی بقدر ہے تو 2.5% کے لحاظ سے زکوٰۃ دے دے، نہیں ہے تو زکوٰۃ بھی نہیں دے گا۔ یعنی بہت سمپل بات ہے، سال کے بعد جب اس نے حساب کیا، اس نے دیکھا کہ میری ملکیت میں تو بس بڑی مشکل سے کرا کے بن ہی لاکھ روپے رہا بس، تو اب اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، چونکہ یہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں، ابھی نصاب اس کا ختم تو تب ہوگا جب یہ کنگلا ہو جائے گا، کنگلا نہیں ہوا ہے، اور 2.5% سال کے بعد دینا ہے، بیچ میں کروڑوں آ رہے جا رہے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ تمہارے ہیں، خوب کماؤ، خوب مزے کرو، بس سال کے بعد دیکھ لینا جو تم مالک ہو نا 2.5% مجھے دے دینا۔ زکوٰۃ دینی کس کو ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، بڑا تفصیلی ہے، لیکن چلیں میں آج کل کی اصطلاحات کے لحاظ سے بتا دیتا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ اس کو دینی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور سید بھی نہ ہو۔ اب صاحب نصاب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ شخص صاحب نصاب ہے یا نہیں ہے، اور ہمیں یہ پوچھنے میں بھی شرم آتی ہے کہ ہم پوچھیں ہاں بھائی بتاؤ تمہیں زکوٰۃ لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے، تو دیکھیں ظن غالب کا اعتبار ہے، اکثر پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا پتہ ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ایک شخص اگر تنخواہ دار ہے تو وہ شخص صاحب نصاب بھی ہو، بہت سے تنخواہ دار صاحب نصاب ہوتے ہی نہیں، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ سب سے پہلا درجہ ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کا،
جن کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے وہ ہیں اصول و فروع، جن سے آپ پیدا ہوئے اور جو آپ سے پیدا ہوئے ہیں، یعنی والدین، دادا دادی، نانا نانی، پر دادا پر نانا، پر دادی پر نانی، بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، پڑ پوتا پڑ پوتی، پڑ نواسا پڑ نواسی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی تمام رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بلکہ سب سے پہلے ان کا ہی حق ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک والد کے 3-4 بیٹے ہیں، ایک دو بیٹوں کا بزنس ہے، وہ اچھا کما رہے ہوتے ہیں، ایک دو انہی کے بھائی وہ بہت کم کما رہے ہوتے ہیں، 15 20 25 30 ہزار تنخواہ ہے ان کی، یا کوئی کاروبار کر رہے ہیں اس میں کچھ خاص بچتا ہی نہیں ہے۔ اب یہ لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں میں کس کو دوں؟ ارے بھائی آپ اپنے بھائی کو دیجئے، آپ اپنے بھتیجے کو دیجئے، ہاں اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ بھائی یہ لو زکوٰۃ لے لو، وہ شرمندہ ہوگا۔ آپ کی نیت کافی ہے، آپ اس کو یہ کہہ کر دے سکتے ہیں، اکثر لوگ رمضان میں دیتے ہیں کہ بھائی یہ میری طرف سے افطاری کے لیے رکھ لیجیے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ بھائی یہ میری طرف سے بچوں کے کپڑے لے لینا عید کے، بچوں کی عیدی یہ رکھ لیجیے 10,000 جتنا بھی ہے، تاکہ وہ شرمندہ بھی نہ ہو کہ اچھا یہ مجھے زکوٰۃ دے رہا ہے، اور آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے۔ تو سب سے قریب ترین آپ کے اپنے قریبی رشتہ دار ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں کوئی مستحق نہیں ہے، تو پھر آپ اپنے اڑوس پڑوس میں، دوستوں میں، جاننے والوں میں دیکھیں، اور اکثر آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے، ان کو بھی یہ کہہ کر نہ دیں کہ یہ زکوٰۃ لے لو، یہ فطرہ لے لو، بلکہ عیدی کے نام سے دے دیجئے، گفٹ کے نام سے بولیں کہ بھائی سوچ رہا تھا آپ کے لیے میں کوئی سوٹ اچھا سا آپ کو دوں، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ آپ کو کون سا کپڑے پسند ہیں، تو چلیں، یعنی ایک میں مثال دے رہا ہوں، یہ لیں، اس کے نا آپ اچھا سا سوٹ لے لیجئے گا، اپنے عید کا سامان لے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اب جیسے آج کل کے حالات ہیں فلسطین کے اندر، اب اچھا مدارس بھی ہیں، چونکہ مدارس کا نظام آپ جانتے ہیں کہ ویسے تو یہ کام تھا حکومت وقت کا، لیکن حکومت وقت وہ تو یہ چیزیں دینے کے بجائے وہ تو کہتی ہے کون دے رہا اور کیوں دے رہا ہے، تو اس لیے یہ ایک عجیب وقت ہے کہ پھر مدارس بھی مستحق ہوتے ہیں۔ اب آپ کے اپنے علاقے میں یہ مدرسہ بھی مثال کے طور پر ہے، یا جہاں بھی آپ دینا چاہیں، کسی بھی بڑے مدرسے میں آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، لیکن لوگ ایک بات اور کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ بھائی اب آپ نے بتا دیا کہ رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، فلسطین میں بھی دینا ہے، مدرسے میں بھی دینا ہے، تو اب ہم کہاں دیں بھائی؟ تو اگر تو آپ کی زکوٰۃ ہے ہی بہت معمولی، میں فرض کر لیتا ہوں 4-5 ہزار ہے، تو چلیں پھر تو میں یہی کہوں گا کہ سب سے پہلا حق آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کا ہے، اس لیے کہ آپ تو عید کے اوپر 4-5 ہزار کا سوٹ پہنیں گے، آپ کے بچوں نے بھی بڑی زبردست شاپنگ کی ہوئی ہے، لیکن آپ ہی کا بھائی، آپ ہی کے بھتیجے، وہ یا تو بیچارے پرانے کپڑے پہن رہے ہوں گے یا بڑا سستا سا، تو آپ جہاں خود خوشیوں آپ کر رہے ہیں ان کو بھی شامل کر لیں، ان کا حق پہلا ہے، جو بھی ہوں، یعنی ماموں، چچا، خالہ، پھوپھی، بھانجے، بھتیجے، کزن، ساس، سسر کو بھی دے سکتے ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ بیٹی کو نہیں دے سکتے، داماد کو دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی شخص جو ہے یعنی اپنے ساس سسر کو دینا، والدین کو تو نہیں دے سکتے لیکن ساس سسر کو دے سکتے ہیں، یہ اس لحاظ سے کہ اپنے ہاں خاندان میں حالات کا پتہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کی زکوٰۃ زیادہ ہے، لاکھوں میں 50-60 ہزار ہے، تو ٹھیک ہے، آپ تقسیم خود بھی کر سکتے ہیں کہ چلو بھائی ایسا کرتے ہیں 10,000 میں فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھیج دیتا ہوں، 10,000 اپنے رشتہ داروں میں دے دیتا ہوں، 5-10 ہزار کسی مدرسے میں دے دیتا ہوں، اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اب جیسے حال ہی کے اندر کئی ادارے ہیں فلسطین کے حوالے سے، ہمارے لیے معتبر تو بیت السلام اور دارالعلوم کرنگی، یہ 2 ادارے ہیں۔ بیت السلام ایک عالمی ادارہ ہے اور وہ بلا تفریق رنگ و نسل پوری دنیا میں خاص طور پر مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، مفتی عبدالستار صاحب، اور اسی طریقے سے دارالعلوم تقی عثمانی صاحب شیخ حدیث، وہ وہاں انہوں نے اپنے اکاؤنٹ دیے ہوئے ہیں، تو اس میں چلیں آپ کے 50,000 زکوٰۃ ہے تو چلیں 5-10 ہزار اس میں چلو، اور پھر وضاحت کرنی پڑتی ہے کہ بھئی یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقۃ الفطر ہے۔ مصارف بھی بیان ہو گئے، اب بس مختصراً صدقۃ الفطر پھر ہم دعا کرتے ہیں، چونکہ آگے عید الفطر آ رہی ہے۔ صدقۃ الفطر کے بارے میں یہ خود بخود آپ کو پتہ چل گیا کہ صدقۃ الفطر کس پر واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے، ورنہ ایک صورت آپ نے وہ بھی دیکھ لی کہ زکوٰۃ فرض نہ ہو صدقۃ الفطر ہو جائے۔ لیکن آج کل ہوتا کہ الحمدللہ جہاں انحطاط کا دور ہے تو کئی اچھائیاں بھی ہیں، وہ یہ ہوتی ہے کہ اکثر وہ لوگ جن پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے، وہ صاحب نصاب بھی نہیں ہیں، ان پر صدقۃ الفطر بھی واجب نہیں، لیکن وہ بھی صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، اور حدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ وہ شخص جس پر صدقۃ الفطر واجب نہ ہو اور پھر بھی وہ دے تو اللہ تعالیٰ اس کو
اس کے دینے سے بھی زیادہ نوازتا ہے، اس لیے کہ جس پر واجب تھا وہ تو اپنا فرض ادا کر رہا ہے، اس کی فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس پر تو واجب ہی نہیں تھا، یہ کہتا ہے چلو یار میں بھی دے دوں، اپنا بھی دے دوں بچوں کا، حالانکہ اس پر تو الحمدللہ یہ چیز پائی جاتی ہے کہ سب لوگ صدقۃ الفطر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی یہی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کا صدقۃ الفطر اچھا خاصا اور زیادہ بنتا ہے، خاندان آپ کا بڑا ہے، تو آپ اس میں بھی ترجیح پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیں، جیسے میں نے کہا بہانہ ہیلے یعنی عیدی کے نام سے دے دیں، مثلا ہوگا وہ صدقۃ الفطر، لیکن آپ یہ کہہ کر تو نہیں دیں گے کہ یہ میں صدقۃ الفطر دے رہا ہوں، اور صدقۃ الفطر کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سب سے کم 300 روپے، سب سے کم، اور اللہ نے اگر کسی کو گنجائش دے رکھی ہے تو وہ دوسری جو چیزیں ہیں ان کے ذریعے سے، یعنی کھجور ہے، کشمش ہے، ان کے ذریعے سے وہ دے سکتا ہے، پھر وہ زیادہ بنتا ہے، لیکن کم سے کم فی بندہ 300 ہے۔ تو صدقۃ الفطر ہو یا زکوٰۃ ہو، یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ نے عین وقت پر دینا ہے، پہلے بھی دے سکتے ہیں۔ کیا مطلب؟ صدقۃ الفطر آپ ابھی بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ نے عید کی رات کو یا عید کے دن ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کوئی شخص رمضان سے پہلے دینا چاہتا ہے تو رمضان سے پہلے بھی دے سکتا ہے، زکوٰۃ فرض ہو گئی، اس کے پاس اتنے پیسے ابھی نہیں ہیں، لاکھ روپے زکوٰۃ ہے، تو وہ قسطوں میں بھی دے سکتا ہے، بس حساب کتاب رکھ لے اور وہ تھوڑی تھوڑا کر کے وہ زکوٰۃ وہ ادا کرتا رہے۔ ٹھیک ہے، بات تقریباً مکمل ہو گئی، اب کسی نے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیجئے۔ کیا جا سکتا ہے، اگر ایسی ضرورت ہے کہ بھئی آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک فلانے کو دینا ہے، ویسے تو اب آج کل بینک اکاؤنٹ اور ایزی پیسہ اکاؤنٹ اور جائز کیش یہ چیزیں اتنی آ گئی ہیں کہ آپ چاہیں تو پہلے بھی دے دیں، لیکن اگر اس طرح کا بھی کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا آپ وہاں کسی کو فون کر کے کہہ سکتے ہیں جہاں وہ گیا ہوا ہے کہ بھئی میں تمہیں پیسے بھیج رہا ہوں، ایسا کرو تم جو ہے نا وہ یہ اس کو دے دو، لیکن اگر کوئی صورت بھی نہیں بن رہی اور آپ الگ کر لیتے ہیں کہ چلو جب میری ملاقات ہوگی عید کے 2-4 دن کے بعد، تو بھی ایسا کر سکتے ہیں۔ بغیر عذر کے ایسا کرنا مکروہ ہے، دے دینا چاہیے وقت پر، لیکن اگر ایسا عذر ہے تو تاخیر کر سکتے ہیں۔ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر، جو آج کل 1,35,000 ہے، اس کا ریٹ بدلتا رہتا ہے۔ اتنی مالیت ہو، مطلب سونا چاندی نقد پیسے مال تجارت، تو وہ شخص صاحب نصاب ہے۔ اگر کسی کے پاس کوئی چیز نہیں، صرف پیسے ہی ہیں، تو وہ یہ دیکھے گا کہ پیسے، اگر اس کی کوئی سیونگ ہے ہی نہیں، تنخواہ آتی ہے خرچ کرتا ہے، آتی ہے خرچ کرتا ہے، تو پھر تو وہ بظاہر صاحب نصاب بن ہی نہیں رہا، اس لیے کہ 40 50 60 ہزار جو بھی وہ لیتا ہے اس کی، ہاں ایک شخص نے BC ڈالی ہوئی ہے مثال کے طور پر، ہر سال وہ ہر مہینے BC ڈالتا ہے، اور اب اس کی BC نکل آئی، 1,00,000 2,00,000 3,00,000 BC نکل آئی، اور اس کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے، تو اگر وہ اتنی ہے جو 1,35 سے اوپر ہے، 52.5 تولہ چاند، تو پھر تو وہ صاحب نصاب بن گیا، لیکن ابھی اس نے کچھ نہیں دینا ہے۔ وہ یہ آج چاند کی تاریخ نوٹ کر لے گا جس دن اس کو BC ملی ہے کہ آج چاند کی کیا تاریخ ہے، اگلے سال جب چاند کی وہی تاریخ آئے گی تو اس دن دیکھ کر وہ زکوٰۃ دے گا۔ نہیں، اس پر پھر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ ایسا امکان موجود ہوتا ہے کہ خاتون کے پاس 3 ساڑھے 3 تولہ سونا ہے، 2 تولہ ہے، اس کی مالیت 4 5 6 لاکھ بن رہی ہے، لیکن اس کو شوہر دیتا ہے ہر مہینے کہ بھئی یہ لو، یہ خرچہ مہینے کا چیز ہے، میں نہیں ہوں گا تو منگواتی رہنا، اور اس کی ملکیت میں اس سے ہٹ کر کوئی پیسے ہیں ہی نہیں، تو پھر تو ٹھیک ہے، وہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہیں، اگر وہ اس کو مالک بنا دیتا ہے کہ یہ پیسے تمہارے جہاں مرضی خرچ کرو، پھر تو وہ مالکہ بن گئی ہے، لیکن اگر وہ گھر کی ضروریات اور خرچے کے لیے دیتا ہے، پھر وہ مالکہ اس کی شمار نہیں ہوگی۔ جی ہاں، وہ چونکہ ایک اور چیز آ گئی نا کہ وہ پیسوں کی بھی مالکہ بن چکی ہے، بے شک وہ اس کی ضرورت کی کیوں نہ ہے، چونکہ اگر اس کے پاس سونا نہ ہوتا، صرف پیسے ہوتے، تو ہم نے دیکھنا تھا کہ ضرورت سے زائد پیسے، لیکن چونکہ سونا ہے اور سونے میں ضرورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، لہذا پھر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سر میرے 5 سوال تھے، 2 کے جواب تو آپ کی جو آپ نے ہمیں بیان کیا اس میں مل گئی، ابھی 3 سوال میرے پاس ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اور اس نے 1,00,000 روپے کسی کو قرض دیا، اور وہ بندہ مثال کے طور پہ سال 2 سال گزر جاتے ہیں، 3 سال گزر جاتے ہیں، وہ نہیں ادا کر سکتا، اب یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب ادا کرے گا، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پہ اب اگر وہ بندہ چاہے کہ میں اس کو قرض حسنہ کے طور پہ یہ 1,00,000 روپے میں اس کو کر دیتا ہوں، قرض حسنہ کر دیتا ہوں، تو قرض حسنہ کے طور پہ تو اس کو ملیں گے، چاہے 10 سال بعد ملے، اس کو گنجائش ہوگی دے گا، نہیں تو اللہ کی رضا کی وہ نہیں بھی لے گا،
لیکن مثال کے طور پہ اگر اس کو قرض حسنہ کے طور پہ 10 سال اس بندے کے پاس وہ رقم رہ جاتی ہے تو یہ زکوٰۃ جس بندے نے قرض کیا ہے اس کو دینا لازمی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک سوال آپ کا یہ ہو گیا، میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں، اور اسی کے ضمن میں ایک بات اور بھی ہوتی ہے۔ سوال ان کا یہ کہ ایک شخص نے 1-2 قرضہ دیا ہوا ہے 1,00,000 2 لاکھ، اور اندازہ ہے کہ بھئی یہ دے نہیں پا رہا ہے، اس کے حالات ایسے ہیں کہ دے نہیں پا رہا ہے۔ اب 2 صورتیں، یا تو یہ معاف کر دے کہ بس ٹھیک ہے نہیں دو مجھے، اور ایک شخص یہ کہتا ہے جیسے یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی پریشان نہ ہو، یہ میں نے جو تمہیں قرض دیا نا 1,00,000 مجھے جلدی نہیں ہے، جب کبھی تمہیں گنجائش بن جائے مجھے دے دینا۔ اس کو کہتے ہیں قرض حسنہ، کہ اس میں ٹائم لیمٹ مقرر نہیں ہے کہ کل لوں گا 1 مہینے بعد، کہہ رہا ہے جب کبھی گنجائش بنے گی نا تو دے دینا، یا تھوڑا تھوڑا کر کے دے دینا مجھے۔ تو اب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اب اس کو یہ پیسے ملتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں 10 سال کے بعد اس کو 1,00,000 روپے، اس کی گنجائش بن گئی، اس نے کہا یہ لو یار، تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی زکوٰۃ دے گا نہیں دے گا؟ جی ہاں بالکل، بیچ میں جو سال گزرے ہیں ان تمام سالوں کی زکوٰۃ وہ ادا کرے گا۔ یا تو یہ ادا کرتا رہتا تو ٹھیک ہے، اگر اس نے ادا نہیں کی تھی یہی سمجھ کر کہ پتہ نہیں ہے دے گا، یا ایک تو یہ نا کہ یہ معاف کر دے، اس کا ایک حیلہ کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ 2 سال تو اس نے انتظار کیا نہیں دیا، باقی اگر 8 سال کے مثال کے طور پر مدت 8 سال بعد وہ دے رہا ہے تو وہ بندہ جا کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی میں تمہیں قرض حسنہ کے طور پہ دیتی ہے، اگر ہو تو دے دیں، نہیں 2 سال کی تو اس کی عمر ہو گئی چلی، اب یہ جو 8 سال بقایا ہے اس کی بھی ہوگی، جی اس کی بھی لازمی ہے۔ اچھا اسی ضمن میں ایک بات اور بھی سمجھ لیں، اگرچہ وہ پوچھی آپ نے نہیں، وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو قرض دے رکھا ہے، چاہے کم ہے یا زیادہ ہے، اب آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی یہ قرض واپس کر سکتا نہیں ہے، اس کی اتنی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا اب آپ نے کچھ زکوٰۃ بھی ادا کرنی، آپ کو اللہ نے گنجائش دی ہوئی ہے، تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار میں ایسا کرتا ہوں کہ اس نے جو مجھے 20 30 50 ہزار قرضہ دینا ہے نا تو یہ میں زکوٰۃ میں کٹوا لیتا ہوں، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جب آپ نے اس کو قرض دیا تھا تو آپ کی نیت زکوٰۃ کی نہیں تھی۔ ہاں اس کا ایک کام ہو سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ چاہے یہ شخص اس کو سمجھائے یا کسی تیسرے کو یہ بولے کہ بھئی دیکھو ان کو جا کر یہ بتاؤ کہ آپ نے قرض ادا کرنا ہے، ان کا آپ نہیں کر پا رہے ہیں اور قرض دینا بھی آپ نے، تو دیکھیں آپ کو کچھ ہدیہ اور گفٹ دیا جائے گا، چاہے اس کو زکوٰۃ کا بتائیں یا نہ بتائیں، تو وہ آپ کو گفٹ دیا جائے گا، اس سے آپ اپنا قرضہ ادا کر دیں۔ اب یہ شخص یہ کرے کہ خود اس کو بولے یار یہ لو یار، بس تم قرضہ دے نہیں پا رہے، یہ لو یہ لے لو، اس کو ایک دم مالک بنائے، اور اس کو پہلے سے یا یہ سمجھا چکا ہو یا تیسرے بندے کے ذریعے سے وہ مالک بن گیا، اب یہ اس کو بولے یار میں نے جو تمہیں قرضہ دینا تھا نا یہ لے لو، تو اس طرح پھر اس کا یہ قرض بھی ادا ہو گیا اور اس کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی۔ اور دوسرا سوال سر یہ میرا کہ ایک غیر مسلم ہے، اس کو آپ زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ غیر مسلم کو زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر نہیں دے سکتے، اگرچہ وہ کتنا ہی مستحق کیوں نہ ہو، کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں اس کی نفلی صدقات سے مدد کر سکتے ہیں، اس پر ثواب ملے گا۔ اور دوسرا سوال سر میرا یہ ہے کہ یعنی کہ کسی نے واللہ عالم پوچھا ہے یا نہیں پوچھا، میری اس بندے سے بات، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو زکوٰۃ کے پیسے ہیں، کیونکہ پھر اس سے میری بحث بھی ہوئی تھی اس وقت، تو آپ ایسا کر رہے ہیں کہ وہ جو رقم جو ایک مستحق آدمی آپ کے پاس آ جاتا ہے مثال کے طور پر، تو آپ اس کو زکوٰۃ ادا کریں اور اس کو کہیں کہ یہ جو غیر مسلم ہے اس کو ہدیہ دے دیں۔ پہلے میرا سوال پوچھا سکوں، اب مثال کے طور پہ جو بندہ زکوٰۃ کے لیے آپ کے پاس اگر آتا ہے تو وہ خود ضرورت مند ہے تو تب آتا ہے، جب وہ اپنے لیے مثال کے طور پہ پیسے یا راشن یا کوئی بھی ایسی چیز زکوٰۃ کے طور پہ لیتا ہے تو وہ آگے اس کی اپنے گھر کی ضرورت ہے، وہ کیسے اس کو ہدیہ کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ جو صورت بتا رہے ہیں اس کو کہتے ہیں حیلہ تملیک۔ یہ کئی مرتبہ مدارس والے بھی کرتے ہیں، اور مدارس کے علاوہ اس کی اور بھی صورت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ہے یا آپ کا بھائی ہے یا آپ کا رشتہ دار ہے، وہ ضرورت مند ہے اور اس کو زکوٰۃ لگتی نہیں ہے اس لیے کہ وہ صاحب نصاب ہے لیکن ضرورت مند بھی ہے، یا آپ کا پڑوسی سید ہے، سید کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے آپ، یا آپ کا پڑوسی کافر ہے، بڑا اچھا ہے وہ کافر، بس عیسائی ہے جو بھی ہے، بڑا اچھا بھی ہے ضرورت مند بھی ہے، اس کو بھی زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ اس کو کہتے ہیں حیلہ تملیغ۔ یہ سمجھ لینا چاہیے، حیلہ تملیغ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو سمجھائیں کہ بھئی دیکھو میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ کے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں تم اس کے مالک بن جاؤ گے، اب تمہاری مرضی ہے کہ وہ سارے کے سارے تم رکھ لو، 50% رکھ لو، 50% اگر میری خواہش ہے کہ اس کو دے دینا، لیکن جب وہ مالک بن گیا تو اب اس کی مرضی ہے، ورنہ اس کو تملیغ نہیں کہتے، یہ تو جبر ہو گیا۔ تو اگر پہلے سے سمجھا دیا جائے
تو پھر اکثر لوگ کر لیتے ہیں کہ چلو یار تم نے مجھے لاکھ دیا ہے، میری اپنی بھی ضروریات ہیں بھائی، 50,000 میں رکھ رہا ہوں، 50,000 جہاں آپ چاہ رہے ہیں نا تو میں چلو اس کو اپنی طرف سے ہدیہ دے دیتا ہوں۔ میں نے یہی چیز پہ سوچا، میں نے کہا یہ تو اللہ سے دھوکہ کرنے والی ایک بات ہے، یعنی کان ادھر سے پکڑنا ہے تو آپ یوں کر کے پکڑ لو، یعنی کہ یہ پیسے آپ میں نے ضرورت مند کو دے دو، زکوٰۃ والے کو دے دو، پھر اس کو ایک جبرن ہو گیا نا، بھائی یہ میں تمہیں چیز دے رہا ہوں تم اس کو ہدیہ کر۔ اب اس بیچارے کی اپنی ضرورت ہے تو وہ کیسے ہدیہ کرے گا؟ اگر اس کی ضرورت نہیں ہوتی وہ آپ کے پاس آتا ہی نہیں۔ ہاں وہ چاہے تو وہ سارے رکھ سکتا ہے، وہ بولے بھائی میری تو اپنی ضرورت ہے اور آپ زکوٰۃ اپنی دے رہے ہیں تو میں تو نہیں دوں گا، تو یہ اس کو کہہ نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنیة والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم